میں سمجھتا ہوں کہ کلچر جو ہے وہ اظہار ہے انسان کی، تو بہت جہتیں ہیں. وہ جس جس ڈائمنشن سے، جس جس طرح سے، جس جس سطح سے، جس موسم میں، جس خطے میں ایکسپیرئنس کرتا ہے، کچھ چیزیں سیکھتا ہے اور اسے کچھ معنی اخذ کرتا ہے. انسان بنیادی طور پہ ایک بڑا کمپلیکس فنومینن ہے، اور نیچر نے اس کو بڑے گفٹس دیے ہوئے ہیں، بڑے تحفے. سب سے بڑا تحفہ تو یہ کہ وہ اپنے گرد و پیش کے ساتھ بہت انٹیمیٹ رشتے میں جڑنا چاہتا ہے، بہت ہی قربت کا، بہت ہی نزدیکی کا. اور وہ رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ ایک طرف وہ تخلیقی ہے، دوسری طرف وہ تنقیدی ہے. تو یہ ایک تکون بنتا ہے، اور اس تکون کے ساتھ جب انسان پیدا ہوتا ہے اور آگاہی کے سفر پہ چلتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کس خطۂ زمین پہ رہ رہا ہے، اور اس خطۂ زمین کا ہیریٹیج جو ہے وہ کتنا پرانا ہے، ہسٹری کتنی پرانی ہے، اس خطۂ زمین میں کیا کیا خزانے چھپے ہوئے ہیں، کتنے موسم ہیں. میں 12 موسم نہیں کہوں گا. اور یہ کہ یہ خطہ جو ہے وہ کتنا حسین ہے، کتنا خوبصورت ہے، اور اس خطے کے امکانات کیا ہیں، چیلنجز کیا ہیں، مسائل کیا ہیں. تو جب آپ آگاہی کے سفر پہ چلنے لگتے ہیں اور آپ نسبتاً آگاہ ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی وہ ایک جو بیماری ہوتی ہے خوف کی، وہ ختم ہونے لگتی ہے. آپ ذرا بے خوف ہو جاتے ہیں، نڈر ہو جاتے ہیں، بہادر ہو جاتے ہیں. آپ غیر محفوظ اپنے آپ کو نہیں سمجھتے، آپ کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں. چونکہ آپ غیر محفوظ نہیں ہوتے ہیں، آپ ڈرپوک نہیں ہوتے ہیں، تو آپ بہادر ہوتے ہیں. اور بہادر جب آپ بن جاتے ہیں تو آپ بلا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بلا ہو. اور اسی کیفیت میں پھر آپ سخی بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کے فیصلے غیر محفوظ نہیں ہوتے ہیں. آپ جنرس ہو جاتے ہیں، کنجوسی چھوڑ دیتے ہیں. جیسے ہی آپ کنجوسی چھوڑتے ہیں تو آپ منور ہونے لگ جاتے ہیں، روشن ہونے لگ جاتے ہیں، اور نسبتاً اپنے آپ کو آزاد سمجھنے لگ جاتے ہیں. اور جب آپ آزاد ہوتے ہیں تو آپ کے فیصلے چونکہ آگاہ فیصلے ہوتے ہیں، انفارمڈ ڈیسیژن میکر جب آپ بن جاتے ہیں تو آپ کے تمام فیصلے جو ہیں وہ اپنے گرد و پیش کے ساتھ ایک عشق پہ مبنی ہوتے ہیں، قربت پہ مبنی ہوتے ہیں، اور اس جذبے پہ مبنی ہوتے ہیں کہ آپ یہ جو کچھ آپ کے پاس ہے، چاہے وہ علم ہے یا دولت ہے یا رتبہ ہے، طاقت وغیرہ وغیرہ، وہ آپ شیئر کریں دوسروں کے ساتھ. اس لیے کہ آپ کو پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ یہ سارا میلہ جو ہے وہ صرف آپ کے لیے نہیں سجا ہے، وہ سب کے لیے ہے. تو جب آپ سب کے لیے سوچنے لگ جاتے ہیں تو پھر آپ ایجنٹ آف چینج بھی بن جاتے ہیں، اور آپ کے فیصلے کسی غیر محفوظ سیلف پروکلیمڈ ڈیسیژن میکر کے نہیں ہوتے ہیں. ہمارے زمین پہ بے شمار ایسے سیلف پروکلیمڈ ڈیسیژن میکر پیدا ہوئے ہیں. رحمان بابا کہتے ہیں کرد گل اکھڑا چ سمدی گلزار سی، کہ پھول اگاؤ تاکہ تمہاری زمین گلزار بن جائے. اغزی مکھرا پپشو کی بدی خار سی، کانٹے مت بو، وہ تمہارے اپنے پیروں کے خار بنیں گے. تو ایز اپوز ٹو رحمان بابا جن کا جذبہ یہ تھا کہ پھول اگیں، وہ انسانوں کو یا نیچر کو یا وہ جتنی بھی یہ بساط ہے اس سب کو بہت ہی پازیٹیو انداز سے دیکھتے تھے، پھولوں کے اور باغ اور گلزار کی شکل میں دیکھتے تھے. لیکن اس زمین پہ باقاعدہ کانٹوں کی فصل اگائی گئی ہے، اور اس فصل کی آبیاری جو ہے وہ پھولوں کا خون کر کے کی گئی ہے. تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ تو ڈس انفرینچائزڈ ہیں نا، ہمارے حقوق تو ڈے ون سے بالکل ہی معطل ہو چکے ہیں. میرا آج کل کا جو کام ہے،
چاہے میں مجسمے بناؤں یا کیا کہتے ہیں پینٹنگ کروں. آج کل میرے کام میں مرغے ہیں بہت زیادہ، آپ کو نظر آئیں گے. اور مرغوں کی ایک ایسوسیشن بچپن سے میری لٹرل مرغوں کے ساتھ بھی ہے کہ مجھے اصیل مرغ بہت پسند تھے. میں بلکہ جب تھوڑا سا سمجھدار ہوا تو میں خوشحال خان کو چیلنج کرنے لگا کہ اس نے یا خوشحال خان کے دیکھتے دیکھتے اقبال نے کیوں شاہین کو یا باز کو اتنی فوقیت دی. میرے نزدیک مرغا جو تھا اصیل وہ زیادہ بہادر تھا، اس لیے کہ وہ حملہ آور نہیں ہوتا تھا، وہ برابری کی بنیاد پہ لڑتا تھا اور لڑتے لڑتے مر جاتا تھا. تو لیکن میرے کام میں جو مرغے ہیں ان مرغوں کا تعلق اس سزا کے ساتھ ہے جو بچپن میں اسکول میں جب ہم شرارت کرتے تھے یا سبق یاد نہیں کرتے تھے تو ماسٹر صاحب ہم کو مرغا بنا دیتے تھے ایک طرف کھڑا کر کے کہ مرغا بن جائے، اور مرغا بن جاتے تھے مجبوراً. اور وہ کیفیت بڑی تکلیف دہ ہوتی تھی. ایک تو وہ فزیکلی بہت تکلیف دہ کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے، دوسرا وہ ڈی ہیومنائزیشن تھی کہ آپ کی جو سیلف ورتھ ہے وہ ختم ہو جائے. تو میرے کام میں مرغے جو ہیں وہ دراصل ہماری پوری کی پوری قوم ہے جو نہ صرف یہ کہ مرغے بنے ہوئے ہیں بلکہ وہ شاید اس کیفیت پہ خوش بھی ہیں، راضی بھی ہیں اور شکر بھی کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو سجا بھی رہے ہیں، کیونکہ وہ سارے کے سارے مرغے بڑے زبردست رنگوں میں ہیں. اور ان مرغوں پہ ہماری جو کلچرل ہسٹری ہے ہیریٹیج کی، مہر گڑھ سے لے کے موہنجو داڑو، ہڑپا اور گندھارا وغیرہ وغیرہ یا لیونگ کلچر، ان سب کے آثار بھی ہیں، شکلیں بھی ہیں، ان کے پیٹرنز بھی ہیں. تو میں لنک اس طرح سے کرتا ہوں اس سلسلے کو. اور پھر ان مرغوں کے ساتھ بندر بھی ہیں. بندر وہ بندر جو یہ ہمارے بندر والے جو لے کے نہیں پھرتے ہیں روزی کمانے کے لیے. میرے نزدیک بندر جو ہے وہ ایک ایکٹر ہے، پرفارمر ہے، اور ہم سارے کے سارے چاہے وہ بندر والا ہی کیوں نہ ہو وہ سارے کے سارے تماشائی ہیں. ہم تماشبین ہیں. ہم وہ نمرود کی آگ میں چھلانگ لگانے کی ہمت نہیں رکھتے ہیں، ہم اپنی قسمت بدلنے کی ہمت نہیں رکھتے ہیں. وہ بندر اگر آپ نے تصویریں دیکھی ہو تو وہ کبھی مداری کے اوپر بیٹھا ہے، کبھی اس کے منہ کو دیکھ رہا ہے، کبھی اس کو چھیڑ رہا ہے، کبھی تنگ کر رہا ہے. اور وہ بندر باوجود اس کے کہ وہ سبجیکٹ ہے اس کا، یعنی ظاہر ہے وہ قید ہے کیونکہ اس بندر کے گلے میں رسی بھی ہے، وہ اپنی خوشی سے مداری کے ساتھ نہیں ہے، لیکن وہ مداری کے ساتھ ایک ربط اس کا پیدا ہوا ہے اور وہ مداری کو سمجھتا ہے کہ مداری جو ہے وہ مغموم ہے، مشکل میں ہے، تو وہ کسی طرح سے اس کو کوشش کرتا ہے کہ وہ ذرا جاگ جائے اور کھڑے ہونے کی ہمت کرے. اور میری پینٹنگ میں مداری جو ہے اس کے آنسو جو ہیں آنکھوں کی طرح ہیں کہ وہ بے شمار آنکھیں ہیں جو گر رہی ہیں بارش کی طرح، اور ارد گرد اس کے وہ آنکھیں ہی آنکھیں ہیں جو پانی کسی کیفیت پیدا کر رہے ہیں، اور وہ بندہ جو ہے وہاں کھڑا ہے. تو میں اپنے آپ کو یا اپنی پوری قوم کو، چاہے وہ کسی بھی زبان سے تعلق رکھتے ہوں، ان کو اس کیفیت میں دیکھتا ہوں. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کلچر جو ہے وہ ایک ایسا اظہار ہے جو انسان ظاہر ہے اپنے گرد و پیش میں جو کچھ ایکسپیرینس کرتا ہے اور جس موقع پہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا اظہار ہو، وہ سارے کے سارے ٹریٹس اس کلچر کا حصہ بن جاتے ہیں. چاہے وہ ایک پیدائش سے موت تک کا سفر ہو، جد و جہد ہو، اس کے وسوسے ہوں، نائٹ میئرز ہوں، اس کی کیا نام ہے غم، اس کا غم ہو، خوشیاں ہوں، اچیومنٹس ہوں، یہ سارے کے سارے حصہ بنتے جاتے ہیں. اور
ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں یہ چیزیں ایکسپیرئنس کر رہے ہیں. کلچر کی شکلیں بھی بدلتی رہتی ہیں, تنوع بھی آتا ہے. اور ہمارے خطۂ زمین کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ برملا, اور بالکل صحیح ہے, کہ میلٹنگ پاٹ آف کلچرز اینڈ ریلیجنز. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہر گڑھ سے یا اس سے بھی پہلے کی کہانی ہوگی, یقیناً ہوگی. آنے والے وقتوں میں جب ایکسکیویشنز مزید ہوں گی تو ممکن ہے ہم 15,000 سال پیچھے چلے جائیں اور ہمیں بڑی مستند چیزیں وہاں سے ملیں. تب سے لے کے اب تک جتنا بھی یہ ہمارے انڈیجنس کلچرل نیریٹو میں جتنا مواد ہے, چاہے وہ ٹینجبل کلچرل ہیریٹیج کا ہو یا انٹینجبل کلچرل ہیریٹیج کا ہو, وہ ظاہر ہے ہمارا حصہ ہے. یہ وہ خزانہ ہے جس کو ہم ریفر کر سکتے ہیں, اور اس میں ہم گھس کے, جیسے وہ پشتو کی ایک بڑی, شاید اور زبانوں میں بھی ہوگی, جڑ اغوا ہم کہتے ہیں, پیلی گائے. پیلی گائے کی کہانی جو بہت قدیم ہے, اس میں ایک لڑکا ہوتا ہے ینگ, اور وہ اس کے باپ نے اس کی ماں کی موت کے بعد شادی کی ہوتی ہے, اور بڑے مالدار لوگ ہوتے ہیں, لیکن ستیلی ماں اس کو بہت زیادہ تنگ کرتی ہے, ناخوش ہوتا ہے. تو وہ جب بہت زیادہ مغموم ہو جاتا ہے تو اس پیلی گائے کے کان میں گھس جاتا ہے, اور اس کو ایک اور ہی دنیا نظر آتی ہے. تو یہ خزانہ جو ہے, اس میں ہم بعض اوقات وہ ریفیوج حاصل کرتے ہیں, جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور ذرا سا امپاورڈ فیل کرتے ہیں. وہ امپاورمنٹ جو ہے, جب تک آپ واقعتاً ڈٹرمنڈ قسم کی جدوجہد نہ کریں, آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی ہے. بالکل اٹ از امپاسبل. اس لیے کہ ہم جس زمین پہ رہ رہے ہیں, جس ملک میں رہ رہے ہیں, جو ملک 47 کے بعد بنا ایٹ دا ایکسپینس آف thousands years آف ہیریٹیج, جس کو نگیٹ کیا گیا اور ایک نیا بیانیہ شروع کیا گیا. وہ بیانیہ آتے ہی کچھ سالوں میں فیل ہوا, یہ ایک الگ بات ہے. اس لیے کہ وہ بیانیہ ان لوگوں نے تخلیق کیا تھا یا تشکیل دیا تھا جو اس زمین کے جینون ریپرزنٹیٹیوز نہیں تھے. وہ انفارمڈ لوگ نہیں تھے, وہ سخی لوگ نہیں تھے, وہ بہادر لوگ نہیں تھے جو زمین کی خصوصیات سے واقف تھے, جن کو پتہ تھا کہ زمین کیسے بیہیو کرتی ہے, کس موسم میں, زمین کی مٹی کی خوشبو کہاں کیسی ہے, وغیرہ وغیرہ. ہماری فوک کہانیاں, ہماری لوریاں وغیرہ وغیرہ کیا ہیں, اگر ان کو پتہ ہوتا تو وہ یقیناً ایسی غلطی نہ کرتے. انہوں نے صرف وقت ضائع کیا ہے, اور مطلب جو آگاہی کا سفر ہے وہ تو وہ نہیں روک سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ دنوں کے لیے ذرا یہ سفر جو ہے ذرا سلو ہو گیا ہے اور فریگمنٹڈ ہو گیا ہے, کہ کنفیوژن پھیل گئی ہے بہت ساری, کہ یعنی بہت سارے نوجوان, بہت سارے لوگ ایسے اس زمین پہ پیدا ہوئے کہ جن کو یہ نہیں تھا پتہ یا نہیں ہے پتہ کہ وہ کون ہیں, اور وہ ایک عجیب و غریب ایبس یا خلا کے ساتھ زندہ رہے ہیں. اور وہ خلا جیسے جیسے ان کی عمریں بڑھتی گئی, وہ خلا بھی پھیلتا گیا ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ بہت بڑے ہو کے بھی ایٹ بیسٹ زومبیز بن سکتے ہیں, انفارم ڈیسیجن میکرز نہیں بن سکتے ہیں. اور انہی زومبیز کو مرغا بنایا گیا ہے. اور جس کی وجہ سے مطلب یہ حال ہے. میں نے یہاں میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ منسٹری جو ہے یہ کمی کمین منسٹری ہے. یہ کوئی یہ جو ہمارے ایوانوں میں سلیکٹ ہو کے آ جاتے ہیں, الیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہوا ہے, آ جاتے ہیں اور ایک پرائز ٹیگ رکھ کے انویزیبل بیٹھے ہوتے ہیں اپنے اپنے شوکیسوں میں, جن کی قیمتیں سب کو معلوم ہوتی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد اس زمین کے ان سخی, ان دلیر سپوتوں یا بیٹوں
یا فرزندان جو تھے ان کی مخبری کرتے تھے اپنے آقاؤں کے لیے، یا وہ ان مخبروں کی اولاد ہیں، یا ان کے جوتے پالش کیا کرتے تھے، یا کچھ اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا کرتے تھے، وہ سارے کے سارے آ کے بیٹھ جاتے ہیں وہاں، اور اپنے پرائز ٹیگ کے ساتھ کہ ایک کی قیمت 2 ارب ہوگی، ایک کی 5 ارب ہوگی، ایک کی 10 ارب ہوگی، اس لیے کہ وہ لوگ جو ہیں انہوں نے کسی الیکشن میں، جب بھی الیکشن ہوتے ہیں اتنا پیسہ خرچہ ہوتا ہے اپنے الیکشن پہ کہ جو ان کا مد مقابل جو ہے، جو ان کی نسبت کوئی بہت بڑا ارسطو ہوگا سیاست کا، جس نے جیلیں بھی کاٹی ہوں گی، جو ایک ویژن بھی رکھتا ہوگا، بڑی گہری نظر چیزوں پہ رکھتا ہوگا اور دل میں درد بھی رکھتا ہوگا، وہ شخص جرأت نہیں کر سکتا کہ ان کے مقابلے میں کھڑا ہو۔ لہٰذا ہمارا جو سسٹم ہے وہ جان بوجھ کے اس قسم کے عجیب و غریب جو نمونے ہوتے ہیں ان کو لا کے سلیکٹ کر دیتا ہے ایوانوں میں، اور ایوان میں یہ بیٹھ کے فیصلے صرف اپنے جیسوں کے لیے کرتے ہیں، ان کے لیے نہیں کرتے ہیں کہ جو سخی ہوتے ہیں، جو پھول ہوتے ہیں، جن کی خوشبو پھیل سکتی ہے ہر جگہ۔ لہٰذا ایسی صورت میں کلچر کی سپریمیسی یا کلچر کی بہت خوبصورت شکل امیجن کرنا جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ایک خام خیالی ہے، لیکن وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ لائف گوز آن، تو زندگی تو پھر بھی چلتی رہتی ہے، ہمیں پھر بھی نا امید کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے تئیں جتنا کچھ آپ کر سکتے ہیں کم از کم اپنے حصے کی جو شمع ہے وہ تو آپ روشن کر لیں۔